بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کے 1,60,000 ہندو انڈینز لیونگ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ اپنی اپنی درخواستوں میں انہوں نے سیاسی پناہ کی بات کی ہے۔ تو وہاں تو ہندوؤں کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے انڈیا میں، تو سیاسی پناہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوشچن یہ ہے نا کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے وہاں پر یا کوئی اور مسائل ہے۔ ہاں، اقلیتیں ہو اور دا مسلمس اور دی کرسچنس اور سکھس، ان کے لیے پرابلم ہے وہاں پر۔ لو کاسٹ ہندوز کے لیے بھی پرابلم ہے انڈیا میں۔ ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہیں، لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشنز فار دی ہیومن رائٹس ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج ٹرمپ صاحب نے کیا کیا، 12 ملکوں پر پابندی لگا دی، چاڈ، سیری لیون اور چھوٹے چھوٹے ملک۔ اس میں بڑا ملک کیا ہے؟ ایران اینڈ لیبیا، ترکمانستان، یہ 3 بڑے ملک ہیں سینٹرل ایشیا اور ایشیا میں۔ دیکھ لیجیے اب آپ، یمن پر پابندی لگا دی ہے اس میں کہ ان کے جو شہری ہیں وہ اب امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ کب تک؟ اس میں کوئی ٹائم کا اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے، ٹائم کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ 6 مہینے کی پابندی ہے، 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہے۔ ٹرمپ صاحب جب تک موجود ہیں شاید اس وقت تک کی ہوگی۔ افغانستان پہ پارٹلی ہے اور کچھ ملکوں پہ یعنی جزوی طور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ تو جناب انڈیا کی حالت ہے کہ معاشی طور پر جو کہتے تھے کہ جی بہت بڑا جوائنٹ ہے، 3.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، اور جناب ہم جاپان کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں، نمبر 3 پر آ گئے ہیں، یعنی امریکہ اور چین کے بعد انڈیا آگے۔ بھائی آپ کی پاپولیشن، آپ کا کام ہی ہے یہ پاپولیشن بڑھاتے رہتے ہیں مسلسل آپ، اور پھر یعنی لو انکم ڈسٹریبیوشن میں بھی آپ ہیں موجود ہیں۔ پولیٹیکل ڈفرینسیشنز، ڈسکرمنیشنز، بائسز بہت زیادہ ہیں، اور مائنورٹیز کے آپ خلاف ہیں۔ قتل و غارت گری وہاں پہ انڈیا میں عام ہے، اور سیکشول اسالٹ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ انسانوں کے رہنے کی ایز سچ تو میں نہیں سمجھتا وہ کوئی جگہ اچھی ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ تو جناب انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سیاسی پناہ چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح رہ رہے ہیں امریکہ میں جیسے روہنگیاز رہتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اس طرح سے تمیز کی جا رہی ہے ان کے ساتھ، ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے، امتیاز کیا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ نے 12 ملکوں پہ پابندی بھی لگا دی ہے، ادھر امریکنز نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے بات کر دی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا میں معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آتے ہیں اسٹریٹ اوے کہ رشیا جو ہے اس نے پریزیڈنٹ پیوٹن نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے، اور کیا باتیں کی ہیں اپنے حوالے سے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، انڈیکیشنز بھی یہی ہیں۔ تاس نیوز ایجنسیز یا ویسٹرن میڈیا جو ٹاپ کا ہے اس کو دیکھ لیں کہ لگتا یہ ہے کہ برطانیہ اور جرمنی نیٹو کے اندر پرومیننٹ مخالف ہوں گے رشیا کے، اور رشیا جو ہے وہ اپنا ریونج لے گا، اور یہ خطرناک صورتحال ہے یورپ کے لیے۔ یورپ از ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ رشیا جو ہے ان پر اٹیک کرے گا، اور کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ امکانات یہی ہیں کہ وہ کرے گا، سلیکٹڈ ایریاز کے اوپر چوز کر کے، خواہ وہ ڈرون اٹیکس ہوں یا ہیوی بمبارڈمنٹ ہو، میزائل کا استعمال ہو، دے ول ڈو اٹ۔ وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور خبریں بھی یہی تھیں ویسٹ کی طرف سے، میڈیا اور ایون رشیا کی، کہ ہم لوگ جو ہیں رشیا ول ٹیک اے ریونج، بدلہ لے گا۔ تو ظاہر بدلہ لینے کا اس کا حق حاصل ہے، اس کے بہت ہیوی لاسز ہوئے ہیں، ویپنری کے، جہازوں کے، بامبرز کے۔ تو یہ ہے رشیا کی صورتحال۔ اٹس ناٹ پازیٹیولی کوڈ بی سین۔ اس کے امپیکٹ پاکستان، انڈیا اور ساؤتھ ایشیا اور ایون غریب ممالک میں، کیریبین تک جائے گا یہ معاملہ۔ انرجی کے مسائل ہیں، پرائسز کا معاملہ ہے، ہر ملک اپنی اپنی جگہ مشکلات کا شکار ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ جی ظاہر ہے آپ نے جنگ رکوانے میں مدد کی وغیرہ وغیرہ، یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب فائنینشیل ایڈ کی بات تو ذرا تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ چائنا کھل کر آ چکا ہوا ہے،
انہیں جانا چاہیے تھا وہاں. اب شاید یہ حج کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ جی 4-5 دن وہاں پہ مکہ اور مدینہ شریف میں گزار کر آئیں گے. تو اسی دوران میں نواز شریف صاحب نے عمر ایوب صاحب کو، لیڈر آف دی اپوزیشن آف PTI، عمران احمد خان نیازی نے بھی ان کو آتھورائز کر دیا ہے عمر ایوب کو بات کرنے کے لیے. کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ جو 8 فروری کے جو الیکشنز ہوئے تھے زبردست دھاندلی زدہ دھاندلے والے، اسی چیئرمین کے حوالے سے بات ہوگی کہ جس کو رکھنا ہے یا آگے اس کو نکالنا ہے. اور آپ دیکھیے 42 دن کی بجائے آج وہ 90 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 85-86 دن، کتنے دن ہو گئے. ان کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. اخلاقیات نام کی جو بات ہوتی ہے نا، محترمہ فاطمہ جناح نے کہا تھا کہ کرپشن جو ہے نا یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے، باٹم تک جاتی ہے. جیسے گلیشیئرز میلٹ ہوتا ہے ٹاپ پہ پتہ نہیں لگتا، لیکن پانی پہاڑ کے نیچے سے رس رہا ہوتا ہے. ایسا لائک کرپشن ٹاپ سے باٹم تک. آپ کو تو اخلاقی طور پر ویسے بھی چلانے جانے تھے. اب اپوائنٹمنٹ ہوگی، 2 ممبر لے کر آئے جائیں گے ہے جی. تو اور ان کے اوپر اتنا زبردست وہ ہوا ہے، کوئی انویسٹیگیشنز نہیں ہیں الیکشنز کے حوالے سے. دنیا نے، فافن نے وغیرہ سب نے کہا کہ میسو کرپشن کے نتیجے میں، irregularities کے نتیجے میں، بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے نتیجے میں آپ نے ایک پارٹی کا مینڈیٹ چرایا، نہ چرایا بلکہ ڈھاکہ ڈالا، اور اس کو جو ہے دوسری پارٹی کو دے دیا جو ایلیجیبل ہی نہیں تھے، ان کی دور دور تک وہ پہچان نہیں تھی. تو اخلاقیات میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اگر ہمارے ملک کے سربراہ ہی اگر غلط کام کریں گے، کرپشن کریں گے، تو کیا چھوٹے کیا فاصلہ وہ کریں گے، اختیار کریں گے معاملات کو. یہی ہوگا جو کہ ثنا یوسف کے ساتھ انفارچونیٹ اسلام آباد G13 میں ہوا. اس بچی کو ہی قتل کر دیا اس نے، اس کو عشق ہو گیا تھا اس سے. کون سا عشق؟ یک طرفہ. امی میں تو اس سے پیار کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی. واٹ ٹائپ آف سوسائٹی وی آر ڈیولپنگ؟ یہ ذمہ داری دیکھیں الیکشن کمشنر صاحب کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا. جہاں پہ بھی کرپشن کا معاملہ ہو، جس کی انگلی اٹھ جائے اس کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. آگے بجٹ آ رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، انہوں نے 4.2 GDP ٹارگٹ کی بات کی ہے. مجھے نہیں لگتا یہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اکانومی جو ہے بہت پرابلم کا شکار ہے. ٹیکسیشن میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر حفیظ شیخ، اس سے پہلے شوکت عزیز جو وزیر اعظم بھی بن گئے تھے، فائنانس منسٹر تھے سٹی بینک والے، وہ بھی بنائے گئے. اور پھر انہوں نے کہا اسحاق ڈار، اس کے بعد یہ موجودہ اورنگزیب ٹیکس کی یوں کریں گے اور ٹیکسیشن کے نیٹ میں لے آئیں گے، ان کو یہ کر دیں گے، ان کو وہ کر دیں گے. بھائی اکانومی سکویز ہو رہی ہے، میجر بلک میں انرجی سے آپ اتنے پیسے نکال رہے ہیں، عوام بھگت رہے ہیں بجلی اور گیس اور اس کے اوپر پیٹرولیم کے پرائسز پر. دیکھیں نا کون سا میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرائسز، آپ کہتے ہیں جی پرائسز ہے ہی نہیں. آپ تو لیس دین 1% کی بات کر رہے ہیں کہ 1% سے بھی کم ہے. قیمتوں میں اضافہ جو ہوا ہے وہ 1% سے لیس ہی چل رہا ہے. اور معیشت جو ہے بڑی مستحکم ہے. عطا اللہ طاہر صاحب بہت ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں اور ملیشیا کے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. ملیشیا میں تو ویلفیئر بھی پروپوزیشنز موجود ہیں. آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ کے یہاں کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیز جو ہیں، پبلک یونیورسٹیز جو ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پیٹرن کو اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بے تحاشا فیسیں ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اور کسی بھی قسم کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کوئی اگر پازیٹیو کوئی پہلو نظر آئے تو ظاہر نظر آ سکتا ہے، لیکن ہے نہیں. وہ کمپیٹنس نہیں ہے. لیول آف کمپیٹنس جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. بندے کے 6 مہینے کام کرنے کا نظر آتا ہے. یہ تو 14 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 14 سال سے بندہ جتنے بیٹھا ہوئے، وہ نظر آنا چاہیے نا کہ بھئی کوئی تبدیلی آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوا ڈاکٹر توصیف احمد جو ایکس ڈین ہیں اردو فیڈرل اردو یونیورسٹی کے، تنخواہوں سے بیچارے 70 75 80 سال کی عمر میں جا کر بھی تنخواہیں اور پینشنیں نہیں مل رہی ان کو. مشکلات کا سامنا ہے. صدر پاکستان جو اس کے چانسلر ہیں، ہی سیمز ٹو بی لیسٹ بورڈ اباؤٹ اٹ. وہی چاہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنا دے، دیٹس اٹ بس. کامسٹ یونیورسٹی کا حال آپ کے سامنے ہے. کتنی یونیورسٹیز کے چانسلرز ہیں، پریزیڈنٹ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایتھیکل مورل ویلیوز ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ جو ہیں ایگزامپل سیٹ کریں، لیکن آپ نے نہیں کی. میں نے عرض کیا کہ FATF بہت خطرناک ہے، گرے ایریا میں ڈال دیا گیا پاکستان کو تو کیا بنے گا. اور انڈیا پورا زور لگا رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے. ٹھیک ہے بلاول صاحب اور آپ کا ڈیلیگیشن 8 ممبر گیا ہوا ہے امریکہ میں، بیٹھا ہوا ہے، اور وہی کہتے ہیں جی ٹیمو ورژن آف نیتن یاہو ہے مودی.
اچھا مذاق کی حد تک تو یہ بات بنتی ہے، لیکن ہمیں وی ایز اے کنٹری اسلامک ریپبلک ہم بھی فیل ہوئے ہیں غزہ کے معصوم بچوں کی جانوں کو تحفظ دینے یا ان کو بھوک اور روٹی ان کو ارسال کرنے میں، کھانا پینا دینے میں۔ پاکستان جو اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ کہتا ہے، وہ قلعہ کہاں گیا ہے؟ اس کی جڑوں میں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ایسا نقصان کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، لیس دین $1 کی بات ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے، مسلسل سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے۔ ICRC کی سربراہ نے کیا کہا کہ دوزخ سے بھی برا حال ہے غزہ کا اس دنیا میں، اس زمین پر غزہ جو ہے دوزخ سے بھی برا حال ہے اس کا۔ غزہ مینز ایریا مینز دا پاپولیشن جو کہ سفرنگ، یعنی کل کھانے کی قطار میں لگے ہوئے لوگوں کے اوپر بمبارٹمنٹ کر دی اسرائیل نے، اور امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کر وہ اس کی ریزولوشن ہی پاس نہیں ہونے دے رہے، یعنی 14 ممبر ایک طرف اور ایک صاحب ایک طرف، اور کہتے ہیں جی کہ میں اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی ریزولوشن جو ہے نا ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری طرف بات کرتا ہوں میں کہ ریڈیکلزم، جس کے بارے میں ٹرمپ نے پہلی اپنی اسپیچ میں کہا تھا، حکومت پاکستان اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں دے رہی۔ یہ ریڈیکلزم ہی ہے، جگہ جگہ پر یہ جو اسلام کے نام پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوں یا ایکسٹریمزم ہو، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف گروپس اس وقت پاکستان میں مذہبی گروپس کام کر رہے ہیں جو دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہیومن رائٹس کے مسئلے کو دیکھ لیجیے اب آپ۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ایز سچ ہیز فیلڈ میزربلی کہ وہ کون سی چیز لے کر اس کو چلنی ہے۔ انٹرسٹ کا ربا کا معاملہ ہو یا بچوں کی شادیوں کا معاملہ، اس کی ریکمنڈیشن صدر صاحب نے سیٹ اسائڈ کر دی، پارلیمنٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی، سائن کر دی انہوں نے، کیونکہ ان کی خوشنودی جو ہے وہ رب کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کا مقصود نہیں ہے، ان کی خوشنودی کچھ اور ہے۔ اور جو ہمارے ریلیجیس گروپ اور پلیٹ فارمز موجود ہیں، آرگنائزیشنز موجود ہیں، وہاں پہ جو قیادت اور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایکسپیرینسڈ اور کتنے میچورڈ اور کتنے بزرگ قیادت کر رہے ہیں، کتنے نوجوان قیادت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جس کے لیے ادروائز یو ہیو ٹو سفر۔ مودی صاحب جا رہے ہیں جی بہت بڑے برج کا افتتاح کرنے کے لیے، آج پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ سری نگر، وہاں سے جموں میں وہ جو برج ہے، آج برج 360 فٹ کی بلندی پر ہے تقریباً ریور لیول سے۔ تو یہ وہ لے کر آ رہے ہیں پروجیکٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا، ان کا نیریٹو یہی ہے کہ ہمیں اتنی ترقی دے دینی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف نہ دیکھیں، اور پاکستان کے جو کشمیر ہے اس کے لوگ ہماری طرف دیکھیں، یہ ہے ان کا آبجیکٹو۔ اور پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف اور صرف 1000 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے، آؤٹ آف 17,000-18,000 بلین کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے یعنی کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 1000 ارب 15 سے 17 ارب ہزار ارب کے مقابلے پہ، ٹریلینز کے مقابلے پہ 1 ٹریلین ورسز 17، یہ کتنا ہوا؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آپ جو ہے نا 1/15 کے اوپر چل رہے ہیں ترقیاتی فنڈس میں۔ اور دیر سیمس ٹو بی، میں نے جیسے عرض کیا کہ سندھ اور بلوچستان یا حکومت بیٹھی ہوتی ہے، خط لکھ دیا انہوں نے NHA کو اور پرائم منسٹر کو، جی ہمارا موٹر وے بنائیں۔ اور ڈیولپمنٹ کا جو لیول ہے یہاں پر کیپٹا جو ایکسپینڈیچر ان ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ، بہت لو ہے۔ حالانکہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت صوبوں کو بہت بڑی رقم، پنجاب اتنا امیر ہو گیا ہے، سندھ اتنا امیر ہو گیا ہے، بلوچستان اور KP امیر ہو گیا ہے، لیکن ترقیات کا لیول آپ کے سامنے ہے۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کتنی ترقیات کی سہولت مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، پروموٹ کیجیے، اور میں نے کچھ شارٹس کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ بھی جن کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور سجیسٹ کریں۔ مین چینل پہ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اسٹے بلیسڈ۔